معزز اسما شمس کی شاگردہ اور IRO کی کور گروپ کی ممبر ہیں. ماشاءاللہ آپ نے فیلڈ آف سائنس سے گریجویٹ کیا اور یہ آپ کا جذبہ دینی ہے کہ آپ فریضہ دعوت میں کے کام میں لگی ہوئی ہیں. اپنی میرڈ لائف کی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کی دی ہوئی اللہ کے دین کی ذمہ داری کو نہیں بھولیں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو بے حد آسانیاں بخشے. میں اب سسٹر فارہ بن حکیم اللہ کو دعوت سخن دیتی ہوں. سسٹر فارہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آج کے اس جلسے کا موضوع ہے آزادی خواتین عہد رسالت میں. آزادی کی اہمیت ہمیں خوب معلوم ہے. انسان کیا، جانور بھی آزادی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. ذرا سوچئے کہ جانور سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی عورت، اور پھر خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو آزادی دلائی ہے وہ آپ نے ابھی سسٹر صوبیہ کی گفتگو میں بہت ہی ڈیٹیل سے جانا. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج 1400 سال بعد عورت اس طرح آزاد نہیں ہے جیسی آزادی اسے عہد رسالت میں حاصل ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حاصل ہوئی تھی. ویسی آزادی آج نہیں ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ بڑی حیرت ہوگی آپ کو جان کر کہ اس کے کافی حد تک ذمہ دار ہماری ہی قوم کے وہ دانشور ہیں جنہوں نے فتنے کے ڈر سے خواتین پر اتنی پابندیاں لگا دیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لگائی تھی. معاشرتی زندگی کی چلت و پھرت میں خواتین پر روک لگا دی گئی، جبکہ اگر ہم عہد رسالت کا معائنہ کریں تو ہمیں معاشرتی زندگی کی ہر فیلڈ میں عورت چلتی پھرتی نظر آتی ہے. جب اسلام کے نام لیواؤں نے عورت پر اتنی پابندیاں لگا دیں تو ایک دوسرے گروپ نے، جنہیں ہم مغربی تہذیب کے علم بردار کہتے ہیں، مغربی تہذیب کے علم بردار کہتے ہیں، انہوں نے نعرہ لگانا شروع کیا کہ ارے تم تو قید ہو، تم تو دبے کچلے ہو، آؤ ہم تمہیں آزادی دلاتے ہیں، ہم زندگی جینا سکھاتے ہیں، آزادی تو بس ہمارے پاس ہے. جی ہاں، وہی مغربی تہذیب جو اول روز سے ہی اسلام کی دشمن ہے. اور پھر آزادی نسواں کے نام سے چلائی جانے والی ان کی اس تحریک میں نہ صرف غیر مسلم بلکہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلم خواتین نے بھی حصہ لینا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جس گھرانے میں انہوں نے جنم لیا تھا وہاں قید کی بیڑیوں کو دیکھ کر انہیں خود آزادی کی ضرورت محسوس ہونے لگی. اور پھر اس مغربی تہذیب نے وہ ننگا کھیل کھیلا کہ خواتین کی آبرو عزت مٹی میں مل گئی، وہ لٹ گئی، وہ برباد ہو گئی. اور آج بھی لاکھوں کروڑوں خواتین ان کے اس جھانسے میں پھنسی ہوئی ہیں اور بیوقوف بن رہی ہیں، خوب بیوقوف بن رہی ہیں. مغربی تہذیب کو ہوا دینے والے، انہیں موقع دینے والے کون ہیں؟ ہم ہی تو ہیں. ہماری ہی قوم کے وہ دانشور تو ہیں، ہمارے ہی دین کے وہ ٹھیکیدار تو ہیں جنہوں نے خواتین پر حد سے زیادہ پابندیاں لگا دی. کہاں گیا وہ اعتدال؟ کہاں گیا وہ اعتدال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا؟ کہاں گیا وہ اعتدال؟ آج کے اس ماڈرن دور میں، آج کے اس ماڈرن ایرا میں وہی آزادی کیسے واپس لائی جائے؟ عہد رسالت کی آزادی خواتین کو پھر سے کیسے نافذ کیا جائے؟
اور خواتین کو دوبارہ آزادی کس طرح دلائی جائے، میری گفتگو اسی مدعے پر مبنی ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے بہنوں، ایک امپورٹنٹ نقطے پر نگاہ ڈالتے ہیں جو آج ہم خواتین کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ ہے خواتین کا گھروں سے باہر نکلنا۔ ایک طرف تو مغربی تہذیب ہے، وہ آواز لگاتی ہے، ارے عورت کو گھر میں مت رکھو، وہ چار دیواری میں اس کو قید مت کرو، اس کی زندگی تو باہر ہے، اسے اپنے ہنر کو لوگوں کو دکھانا چاہیے، اپنی شخصیت کو نمایاں کرنا چاہیے، اسے پبلک پراپرٹی بنا دو، اسے لاؤ سب کے سامنے۔ یہ مغربی تہذیب ہے، اور اسی کے اثرات ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آج ہماری خواتین، ہماری بہنیں سجی سنوری بیہودہ لباس پہنے کہیں مالز میں شاپنگ کرتی نظر آتی ہیں، کہیں ریسٹورنٹس میں کھاتی پیتی نظر آتی ہیں، کہیں ہمیں سڑکوں پر پھرتی نظر آتی ہیں، تھیٹر میں فلم دیکھتی نظر آتی ہیں۔ یہ مغربی تہذیب کی ہی دین ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے وہ سو کالڈ دیندار گھرانے، ہمارے وہ متقی مزاج حضرات جن کا کہنا ہے کہ ایسا ہے کہ عورت تو فتنہ ہے، تو اس کو تو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر سخت ضرورت بھی پیش آ جائے تب بھی عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور ایسی موضوع احادیث کوٹ کی جانے لگی کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی۔ کیا کہتے ہیں کہ ارے عورت کے ستر کو گھر کی چار دیواری سے ڈھانکو، عورت کو برہنہ کر دو، ستر کو گھر کی چار دیواری سے ڈھانکو، عورت کو برہنہ کر دو تو گھر میں رہنے لگے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ باہر عورتیں نہ نکلیں سوائے بوڑھی عورتوں کے، وہ بھی خوف پہن کر نکلیں۔ ذرا سوچئے، ایسی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوخ کی جانے لگی، اور عورت پر حد سے زیادہ پابندیاں لگا دی جانے لگی کہ اگر ضرورت بھی پڑے تب بھی عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا رب اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ گھر سے باہر جائیں اپنا جلباب اپنے اوپر ڈال لیں تاکہ وہ پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عورت جب بھی گھر سے باہر نکلے اپنا جلباب، اپنی کورنگ، اپنا پروٹیکشن اپنے اوپر ڈال لے، اپنا عبا جو بھی آپ اس کو نام دیں وہ اپنے اوپر ڈال لے، اس لیے کہ جو اس کا خوبصورت لباس ہے، کیونکہ جسم کو تو لباس بھی چھپاتا ہے، لیکن جو لباس میں خوبصورتی ہے، جو اٹریکشن ہے وہ چھپ جائے، اس کا خوبصورت فگر لوگوں کے سامنے نمایاں نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنا جلباب ڈال کر ہی گھر سے باہر نکلے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر میں رہنے کے آداب نہیں بلکہ گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتائے ہیں، ہے نا؟ گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے تحت عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنا جلباب ڈال کر ہی نکلے۔ میں سورہ نور کی ایک آیت پر بھی روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ سورہ نور سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اور وہ یعنی مومن عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ یعنی عورتوں کو اس بات کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے پاؤں زمین پر زور سے مارتے ہوئے نہ چلیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ہماری چپلیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں آواز ہوتی ہے، بعض اوقات ہم نے کوئی ایسی جیولری پہن رکھی ہوتی ہے کہ اس میں آواز ہوتی ہے چلنے سے، یا کپڑوں میں کچھ ایسا ہوتا ہے، تو اتنی زور سے پاؤں مار کر زمین پہ نہ چلیں کہ دیکھنے والا آپ کو مڑ کر کے دیکھے، اس کے لیے منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، درج ہے ابو داؤد میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے لوگوں کے پاس سے گزرے اور لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں تو وہ عورت ایسی اور ایسی ہے، اور اللہ کے رسول نے بہت سخت بات فرمائی، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عورت زانیہ ہے اگر لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا عورتوں کو
کہ وہ گھر سے باہر ضرورت کے لیے نکلیں، لیکن انہیں کیا چاہیے؟ اپنا جلباب اپنے اوپر ڈالیں، خوشبو لگا کر کے نہ نکلیں اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے مارتی ہوئی نہ چلا کریں۔ اس کے بعد وہ گھر سے باہر اپنی ضرورت کے لیے نکل سکتی ہیں، خواہ ان کا چہرہ کھلا ہو یا ڈھکا ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ چہرہ ڈھکا ہو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، تقوی کا، ٹھیک ہے؟ چہرہ ڈھکا ہو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، تقوی کا اونچا معیار ہے کہ عورت اپنے چہرے کو کورڈ کرے، لیکن اگر اس کا چہرہ کھلا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے حضرات عورت کے چہرہ کھلا رکھنے پر بڑی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے انگلی اٹھائی ہے؟ عورت کے چہرہ کھلا رکھنے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ارے تمام اسکالرز کا، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ ہاں سب کی اپنی رائے ہے کہ چہرے کا حجاب، کوئی کہتا ہے چہرے کا حجاب فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ بنے سورے چہرے اور سادہ چہرے میں فرق کیا جائے گا، سب کی اپنی رائے ہے، لیکن اگر کوئی، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے سادہ چہرے کو، سادہ، غور کیجیے گا، اس میں کوئی بناؤ سنگار نہ ہو، سجا سورا نہ ہو، اپنے سادہ چہرے کو کھول کر کے چلتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، میں آپ کو پروف کروں گی عہد رسالت سے۔ بہت سی خواتین اس دور میں بھی اپنے چہرے کو کھلا رکھتی تھیں اور اللہ کے رسول نے اس پر سختی نہیں کی، دور میں بھی اپنے چہرے کو کھلا رکھتی تھیں اور اللہ کے رسول نے اس پر سختی نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردوں کی اسمبلی میں، بھری مجلس میں جس عورت نے مہر کے مسئلے پر ٹوکا تھا، اس کے بارے میں روایت کی جاتی ہے کہ وہ ایک چپٹی ناک والی عورت تھی، یعنی کہ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ قیس بن ابی حاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر دیکھا، جو کہ ایک گوری عورت تھی اور جن کے دونوں ہاتھ مشومہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا تذکرہ کرتے ہوئے روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے اون کا لباس پہنا تھا اور ان کے دونوں گال پچکے ہوئے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، ان کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کے چہرے کی بشاشت واپس لوٹائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے سختی نہیں کی، ایون اپنی بیٹیوں پر، اپنی بیٹی جس پر سب سے زیادہ اختیار ہوتا ہے ان پر سختی نہیں کی کہ چہرہ کو ڈھکو، چہرہ کیوں کھلا ہے۔ ہاں ستر ڈھانپنے کے لیے سختی کی کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا چہرہ اور اتنا ہاتھ چھوڑ کر کسی کوئی غیر محرم اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھے، لیکن چہرہ کھلا رکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے سختی نہیں کی۔ ہاں میں ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ امہات المومنین کا معاملہ الگ تھا، وہ اپنے چہرے کو کورڈ کیا کرتی تھیں اور اس کو واجب کی کیٹیگری میں لیتی تھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 30 میں کہ جو بھی اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیا فرمایا؟ سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 32 میں کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو عام عورتوں سے اونچا کا درجہ دیا، ٹھیک ہے؟ ان کو مخصوص رکھا، سب میں اسپیشل بنا دیا، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور ان کی ذمہ داریاں بھی عام عورتوں سے الگ تھیں۔ فرمایا سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 30 اور 31 میں کہ اگر نبی کی بیویاں کوئی گناہ کرتی ہیں تو انہیں ڈبل عذاب ملے گا، دوہرا عذاب، اور اگر وہ کوئی نیک عمل کرتی ہیں تو انہیں دوہرا اجر بھی ملے گا۔ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، ان کے لیے عذاب بھی ڈبل، اور اگر وہ نیک عمل کریں تو اجر بھی ڈبل، ان کا معاملہ عام عورتوں سے الگ ہے۔ غالباً اس لیے جتنی بھی امہات المومنین تھیں وہ اپنے چہروں کو ڈھانکنا اپنے لیے ضروری سمجھتی تھیں کیونکہ ان کی ذمہ داریاں الگ تھیں، لیکن بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ خواتین اپنے چہرے کو کھلا بھی رکھتی تھیں اور اللہ کے رسول نے سختی نہیں کی اور ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنے چہرے کو کیوں کھلا رکھ کے آگے مردوں کے بیچ، تمہیں ڈھانک کر آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو غور کیجیے گا کہ کوئی اپنے چہرے کو ڈھانک کر رکھے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی اپنے سادہ چہرے کو کھول کر بھی رکھتی ہے تو کسی کو حق نہیں کہ وہ انگلی اٹھائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی نہیں اٹھائی۔ تو عہد رسالت میں بھی خواتین اسی طرح اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھیں اور معاشرتی زندگی کی بہت ساری فیلڈ میں نظر آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے
بے شمار احادیث ہیں کہ خواتین مسجدوں میں آئے جایا کرتی، نہ صرف باجماعت نماز ادا کرتی بلکہ مسلمانوں کی میٹنگز میں